بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس سے پہلے ہماری عبارت کے اوپر دو ویڈیو ہماری ہو چکی تھیں، اور یہ ہماری عبارت کے اوپر اعراب لگانا، ترجمہ کرنا اور نحوی ترکیب کرنا، اس کے اندر ہماری یہ تیسری ویڈیو ہے۔ صحیح، اس ویڈیو کے اندر میں نے آپ کے سامنے یہ درود شریف لکھا ہے۔ اگرچہ ہو سکتا ہے کہ اس کا اعراب آپ کو معلوم ہو، لیکن اعراب کی وجہ کیا ہے، کس پر کیا اعراب آئے گا اور کیوں آئے گا، یہ دیکھنا ہے، ترجمہ کرنا ہے ترکیب کے اعتبار سے، اور نحوی ترکیب کرنی ہے۔ یہ تین چیزیں ہمیں اس درود شریف کے اندر جو ہے حل کرنی ہے۔ یہ وجہ ہے کہ میں نے یہاں پہ جو ہے وہ اعراب نہیں لگایا ہے درود شریف پر، نا بغیر اعراب کے میں نے لکھا ہے۔ اچھا، میں ایک بات بتا دوں کہ ہمارا الحمدللہ لائیو کورس انشاءاللہ شروع ہونے والا ہے، تو جو طلبہ داخلہ لینا چاہتے ہیں وہ ان کو نمبر نظر آ رہا ہوگا، واٹس ایپ نمبر، اس پہ کانٹیکٹ کر کے اپنی رجسٹریشن کروا لیں۔ صحیح، سب سے پہلے تو شروع کے اندر کلمہ آ رہا ہے اللہم۔ یہ اللہم جو ہے نا، یہ دراصل یا اللہ سے مخفف ہے، یعنی کہ یا اللہ سے بنا ہے، اور جو ترجمہ یا اللہ کا ہوگا وہی ترجمہ اللہم کا بھی ہوگا، یعنی کہ اس کا ترجمہ ہوگا اے اللہ۔ صحیح، آگے ابھی صلی ہے، صلی ہے، تو دیکھو اگر صلی یعنی کہ آخر میں یا بھی ہو تو وہ تو فعل ماضی ہوتا، پھر ترجمہ ہوتا کہ رحمت نازل کی۔ صحیح، صلی کا معنی اگر یا کے ساتھ اور فتحہ ہوتا آخر کے اندر تو ترجمہ ہوتا رحمت نازل کی، صلی یصلی تسلیۃً نا۔ تو اگر اس طرح ہوتا یہ یا کے ساتھ تو مطلب ہوتا رحمت نازل کی، لیکن کیونکہ ہم یہاں پہ دعا کر رہے ہیں، اور دعا کے اندر کسی چیز کو طلب کیا جاتا ہے، کوئی چیز مانگی جاتی ہے نا، اور دعا کے لیے عموماً فعل امر کا صیغہ آتا ہے، جیسے کہ مثال کے طور پہ رب اغفر لی۔ صحیح، رب اغفر لی، یہ اغفر لی کیا ہے، یہ فعل امر ہے۔ صحیح ہے، اسی طرح ربنا حب لنا، اب یہ حب لنا کیا ہے، یہ صحیح ہے، یہ حب جو صیغہ یہ فعل امر ہے۔ تو یہ فعل امر یعنی کہ دعا کے اندر عموماً جو ہے فعل امر کا صیغہ استعمال ہوتا ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ عموماً دعا کے لیے جو صیغہ استعمال ہوتا ہے، اور یہاں پہ ترجمہ بھی اسی کا صحیح بیٹھ رہا ہے کہ فعل امر کا صیغہ آئے گا، فعل ماضی کا صیغہ نہیں آئے گا۔ تو صلی یصلی سے فعل امر جو ہے وہ آتا ہے صلی۔ صحیح، تو اس کا اعراب تو یہ ہو گیا۔ شروع کے اندر اللہم ہے، اللہم، تو ان دو کا اعراب تو آپ کو معلوم ہو گیا۔ آگے ہے علی محمد، یہ علی حرف جر ہے، اور حرف جر کے بعد جو بھی کلمہ آتا ہے وہ آپ کو پتہ ہے کہ مجرور ہوتا ہے، تو یہاں پہ محمد کے آخر کے اندر یہ اس طرح کسرہ آ جائے گا، علی محمد، محمدن۔ صحیح، آگے ہے النبی الامی، یہ دراصل محمد کی دو صفتیں، یعنی کہ یہ صفت اول ہے اور یہ صفت ثانی ہے۔ صحیح، ترکیب کے اعتبار سے نا، اور آپ کو پتہ ہے کہ جو اعراب موصوف کا ہوتا ہے، یعنی کہ محمد جو ہے یہ موصوف ہوگا، تو جو اعراب موصوف کا ہوگا وہی اعراب صفت کا ہوگا۔ تو محمد کے اوپر کسرہ آ رہا ہے، تو النبی اور الامی ان دونوں پر کسرہ آئے گا، تو یہاں پہ النبی الامی۔ صحیح، تو دیکھیں اب آپ کو یہاں سے آپ کو اس کا اعراب تو معلوم ہو گیا نا، اتنی عبارت کا کہ اس پر اعراب کیا آئے گا، لیکن سوال یہ ہے کہ یہ جو یہ ہے نا، خالی یہ محمد اور النبی، اس کو ملا کے کس طرح پڑھنا ہے، اب ہمیں یہ سمجھنا ہے۔ پڑھیں گے تو ہم اس کو اس طرح محمدن النبی، نبی الامی پورا، لیکن محمدن النبی اس کو ہم یہ پڑھیں گے، یعنی کہ بیچ کے اندر یہاں پہ آئے گا نون، کیا آئے گا، نون۔ اب یہ نون کہاں سے آئے گا، اور آپ نے دیکھا بھی ہوگا کہیں اگر درود شریف لکھا ہوا تو یہاں پہ بیچ میں نون آتا ہے چھوٹا سا، اب وہ کس طرح آئے گا اور کیوں آئے گا، تو ابھی ہم اس کو یہاں پہ نیچے تھوڑا سا ہم یہ سمجھ لیتے ہیں۔ صحیح، تو دیکھیں اوپر ہم نے اعراب پڑھا محمدن، اب یہ جو محمدن ہے نا،
آخر میں تنوین آ رہا ہے. تنوین جو ہوتا ہے دراصل نون ساکن ہوتا ہے. صحیح. یعنی کہ اگر آپ دیکھیں نا محمدن، میں پڑھ کے آ رہا ہوں دن، دن یعنی کہ اس طرح پڑھ رہا ہوں دن آخر کے اندر نا، یعنی کہ آخر میں نون پڑھ رہا ہوں. نون کیوں پڑھ رہا ہوں میں؟ کیونکہ یہ دراصل نون تنوین ہے. یہ کیا ہے؟ یہ نون تنوین. صحیح. تو اگر میں یہاں پہ اس نون کو لکھ لوں تو کس طرح لکھوں گا؟ محمدن، اس طرح لکھوں گا میں. صحیح. اس کے بعد آتا ہے ہمارا کلمہ النبی. ابھی النبی کے شروع کے اندر اگر میں النبی پر اعراب لکھوں تو میں کیا لکھوں گا؟ النبی، یہ اعراب لکھوں گا نا. صحیح. یہ آخر میں کسرہ لکھ دیتا ہوں. اب یہاں پہ جو النبی کے یہاں پر ہے نا الف جو ہے، اس کو کہتے ہیں حمزہ وصلی. کیا کہتے ہیں؟ حمزہ وصلی. حمزہ وصلی جب بھی کسی عبارت کے بیچ میں آتا ہے تو وہ پڑھنے میں نہیں آتا. لکھنے میں تو آئے گا، پڑھنے میں نہیں آئے گا. یعنی کہ پڑھنے کے اندر یہ غائب ہو جائے گا، نظر نہیں آئے گا. یہ اس طرح ہو جائے گا یہ پڑھنے کے اندر. صحیح. پڑھنے میں نہیں آئے گا، لکھنے میں آئے گا. صحیح. تو اب اگر آپ غور کرو تو یہاں پہ اس جملے کے اندر ایک یہ لام ساکن ہے. صحیح ہے. اور ایک یہ نون ساکن ہے. النبی کے بعد جو الف لام ہے اس کا لام ساکن ہے. الف تو غائب ہو گیا پڑھنے کے اندر نا، لام پڑھا جائے گا لیکن. تو لام ساکن ہے اور نون ساکن ہے. آپ نے اصول پڑھا ہوگا کہ جب دو ساکن جمع ہو جائیں تو پہلے والے ساکن کو کسرہ دیتے ہیں. تو یہاں پہ پہلا ساکن کون ہے؟ نون ساکن ہے. یہ نون تنوین والا نا. تو اس کو میں کسرہ دوں گا تو کیا ہوگا؟ یہ اس طرح ہو جائے گا محمدین. صحیح ہے. کہ نون جو ہے اصل میں تو یہ لام تو پڑھا نہیں آج کیونکہ تجدید آتا ہے، تو یہ نون جو ہے وہ اس تجدید سے مل جائے گا. صحیح. تو اب کس طرح پڑھیں گے؟ محمدین نبی الامی. صحیح. محمدین، یہ نون سے مل جائے گا. یہ نون ہے یہاں پہ نا، یہ میں نے اعراب آگے لکھ دیا، یہ نون کا نقطہ یہاں پہ نون ہے. صحیح. تو امید ہے کہ آپ کو یہ سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ ہم نے یہاں پہ محمدین، یہ نون کہاں سے آ گیا اور اس کو ہم نے اس طرح کیوں پڑھا وہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا. صحیح. آگے ہے وعلی آلہ وسلم تسلیما. سب کے اعراب کی وجہ بتانی ہے کہ وعلی یہ تو حرف جر ہے، آلہ آل کے نیچے کسرہ کیوں آیا؟ اس لیے آیا کیونکہ اعلیٰ حرف جر ہے نا. وعلی آلہ اور آگے وسلم تسلیمہ. یہ وسلم ہوگا، یہ وسلمہ نہیں ہوگا. کیوں؟ سلامہ تو فعل ماضی ہے اور سلم فعل امر ہے، اور عموماً دعا کے اندر فعل امر استعمال ہوتا ہے. تو یہاں پہ فعل امر ہوگا وسلم. صحیح. وسلم. اور یہ تسلیمہ، یہ سلمہ یسلم تسلیماً، یہ مصدر ہے باب تفعیل کا. تسلیمہ تفعیلہ. صحیح. تفعیل کا مصدر ہے تو تسلیمہ. صحیح. اب یہ ان کا اعراب ہو گیا. اب ترجمہ کرتے ہیں، پھر ہم ترکیب دیکھ لیتے ہیں. ترجمہ کیا ہوگا؟ اللہم، اے اللہ، اے اللہ، صلی، رحمت نازل فرمائیے، علی محمد. اور آگے النبی الامی، یہ صفت ہے نا، تو عموماً صفت کا ترجمہ پہلے ہوتا ہے. صحیح. تو کس طرح کریں گے؟ امی نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت نازل فرمائیے. امی نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر. امی کا معنی کیا ہوتا ہے؟ امی کا معنی ہوتا ہے کہ ایسی ذات جو کسی سے پڑھی نہ ہو، یعنی کہ جس نے کسی سے علم حاصل نہ کیا ہو، کسی مخلوق سے نا. کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تو کوئی دنیا کے اندر استاد نہیں تھے، نہ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کتاب کو پڑھا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالی نے سارے علوم دیے. صحیح. تو یہاں پہ امی جو ہے اس کا معنی تو ویسے کرتے ہیں ان پڑھ یا کسی سے پڑھا نہ ہو، اس طرح معنی ہوتا ہے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علوم تو اتنے تھے کہ پوری دنیا اس سے استفادہ کر رہی ہے. پوری دنیا کے اندر جتنے بھی انسانیت ہے، جتنے بھی انبیاء گزرے
اور جتنی بھی مخلوق ہے اور آنے والی ہے، جتنے علوم ان سب کے پاس ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے ان سب سے زیادہ علم عطا فرمایا۔ تو یہاں پہ امی جو ہے اگرچہ ان پڑھ کے معنی کے اندر ہے، لیکن وہ کیا، میں نے کیا بتایا کہ ان پڑھ سے مراد کیا کہ مخلوق سے نہیں پڑھا، صحیح، خالق سے ڈائریکٹ پڑھا، صحیح۔ تو یہاں پہ امی نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر وعلی آلہ اور آلہ ان کے آل پر، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر، وسلم تسلیمہ، سلم کا معنی سلام، صحیح، سلم کا معنی سلام، یعنی کہ خوب سلامتی ہو، یعنی کہ یہ اب دیکھو اس کا عطف جو ہے نا وسلم کا، اس کا عطف یہ یہاں پر جائے ڈائریکٹ یہاں پر، صحیح، یعنی کہ ترجمہ اس طرح کریں گے اگر ہم دیکھیں نا عطف کر کے تو اللہم سلم تسلیمہ، اس طرح ہوگا، صحیح، یعنی کہ اے اللہ آپ سلامتی نازل فرمائیے، تسلیمہ خوب سلامتی، یعنی کہ اے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر خوب سلامتی نازل فرمائیے، اس طرح ترجمہ ہوگا، صحیح۔ تو یہ آپ کے سامنے ترجمہ بھی ہوگی، ترکیب میں نے آپ کو ویسے کر کے بتا دی، لیکن پھر بھی ایک مختصراً آپ کے سامنے رکھ دوں ترکیب، موٹی موٹی ترکیب تو میں نے آپ کو بتا دی نا، ترکیب میں ریٹ مین سے کر لیتا ہوں۔ تو اللہم کے حرف ندا اور منادا دونوں مل کر یہ ہو جائے گا ندا، صحیح، اور صلی علی محمد، صلی فعل امر ہے، انت فاعل ہے اس کے اندر، اور علی محمد، علی حرف جر ہے، محمد موصوف، چلے میں لکھ لیتا ہوں فعل امر، انت فاعل، 2 منٹ لگیں گے خالی، اور یہ علی محمد نبی، یہ علی حرف جر ہے، محمد موصوف لکھا، یہ صفت اول، صفت ثانی، پھر یہ تینوں مل کر یہ ہو جائے گا مجرور، حرف جر ہے نا اس کے بعد مجرور آتا ہے، پھر جار مجرور مل کر یہ صلی فعل امر سے متعلق ابھی نہیں ہوگا، صحیح ہے، کیونکہ آگے حرف عطف آ رہا ہے، تو یہاں پہ یہ پورا ہو جائے گا معطوف علی، صحیح، پھر یہ واو حرف عطف ہو گیا، پھر علی آلہ یہ ہو جائے گا معطوف، صحیح، علی حرف جار ہے، آل مضاف، ہاں مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ کر مجرور ہو جائے گا، پھر جار مجرور مل کر معطوف، پھر معطوف علیہ معطوف کے ساتھ مل کر اب یہ صلی سے فعل امر سے متعلق ہو جائے گا، صحیح، اور وسلم تسلیمہ اس کا عطف کہاں پر ہوگا، میں نے آپ کو بتایا کہ یہ جو آپ نے متعلق کر لیا نا اب، تو یہ پورا اب یہ اس کے لیے معطوف علی بن جائے گا، صحیح، یعنی کہ اب یہ معطوف علی بنے گا، معطوف علی، اور یہ جو ہے یہ جملہ فعل فاعل اور مفعول مطلق یہ تینوں مل کر یہ بن جائے گا معطوف۔ سوال یہ ہے کہ ابھی میں نے معطوفات کو الگ کیوں کیا، صحیح، میں آرام سے اس طرح کر لیتا کہ 1 منٹ، ہاں میں اس طرح کر لیتا کہ بھائی یہ والا جو ہے یہ معطوف علی، صحیح ہے، یہ معطوف اول، یہ معطوف ثانی، اس طرح کر لیتا میں، لیکن میں نے اس طرح نہیں کرا، کیوں نہیں کرا، اس کی وجہ یہ کہ معطوف اور معطوف علی دونوں برابر کے ہونے چاہیے، صحیح۔ یہاں پہ دیکھو معطوف علی کیا ہے، جار مجرور، علی حرف جر ہے اس کے بعد مجرور آ رہا ہے، یہاں پہ معطوف علی کیا ہے، جار مجرور، علی حرف جر اس کے بعد مجرور آ رہا ہے، لیکن سوری یہ معطوف ہے، صحیح، اور آگے جو ہے آگے اسی طرح ہے، جار مجرور نہیں، آگے فعل فاعل ہے، فعل فاعل مفعول ہے، صحیح، یعنی کہ جملہ فعلیہ ہے آگے، تو جملہ فعلیہ کا تب جملہ فعلیہ پر ہوگا، صحیح، ولہذا جملہ فعلیہ کب بنے گا، جب ہم اس پورے کو مانیں، یعنی کہ پھر یہ فعل فاعل اور یہ پورا جو ہے اس کا متعلق ہو کر جملہ فعلیہ ہو کر اب یہ معطوف علی بنے گا، اس لیے میں نے الگ کیا، صحیح۔ تو امید ہے آپ کو میری باتیں اگر امید ہے کہ آپ کو میری باتیں سمجھ آ گئی ہوں گی کہ میں نے ترکیب کس طرح کری ہے، اعراب کس طرح لگایا ہے اور ترجمہ میں نے کس طرح کیا ہے، صحیح۔ امید ہے کہ آپ کو درود شریف کی مختصر سی ویڈیو سمجھ میں آئی ہوگی، اچھی بھی لگی ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔